اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ ہر مہینے مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں، ہمارا اس نیک اور سچے کام میں ساتھ دیں۔ آئیے حاضر پہلی بڑی خبر۔ جی ہاں، گزشتہ کل اگر آپ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی 15ویں صدر جمہوریہ کے طور پر دوسری خاتون، دوسری مہیلا مرمو دروپدی مرمو نے باقاعدہ گزشتہ کل اپنے عہدے کا حلف لیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ عہدے کا حلف لینے کے بعد انہوں نے جو خطاب کیا، جو بات کہی، جو بھاشن کیا، اس میں انہوں نے صاف طور سے کہا کہ غریب کو خواب دیکھنے اور اسے پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ایک آدیواسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی زندگی بڑی عجیب کہانیوں سے اور دکھ بری داستان سے بھری ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، شکریہ ادا کرتے ہوئے، کہ غریبوں کو بھی خواب دیکھنے اور اسے پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یوں سمجھیے کہ جب میں اس سیاست میں آئی، پولیٹکس میں آئی، تو ملک 50واں جشن منا رہا تھا اپنی آزادی کا، اور 75ویں امرت مہوتسو کے موقع پر میں صدر جمہوریہ بھی بن گئی، یعنی بہت ہی شارٹ پیریڈ میں وہ وہاں تک پہنچ گئی۔ خیر، عالمی رہنماؤں کی جانب سے ہندوستان کی نئی صدر پریزیڈنٹ آف انڈیا کو مبارکبادیاں پیش کی گئی۔ چائنا، رشیا، سری لنکا، نیپال کے صدر سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے ہمارے پیارے ملک عزیز بھارت کی نئی پریزیڈنٹ کو مبارکبادیاں پیش کی، اور بھارت کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کے کثیر جہتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔
جی ہاں، ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہزاد اختر نے بتایا کہ ناگپور میں ایک ودوا، ایک بیوہ عورت نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اب جیسے ہی اسلام قبول کرنا تھا تو ہندو بھگوا تنظیموں نے احتجاج کیا، گھر بھی اور علاقہ بھی خالی کرنے کی اسے دھمکی دی اور ہندو مذہب میں واپسی کے لیے زبردست دباؤ بنایا، جبکہ اس عورت کا صاف طور سے کہنا ہے کہ جب میں ودوا ہوئی، میری 2 بیٹیوں کا مسئلہ، گھر چلانے اور کھانے کا مسئلہ اور بیٹیوں کو پڑھانے کا مسئلہ، میں پریشان حال تھی۔ اس وقت یہ سارے رشتہ دار کہاں مر گئے تھے، کوئی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اسلام سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ آتنک کرنے پہنچ گئے ہیں۔ اور اس نے صاف کھلے طور سے بیان دیا کہ میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام کو قبول کیا ہے اور ہمارے پیارے ملک کے اس سنویدھان نے ہمیں اپنی مرضی سے دھرم قبول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لیکن ہندو تنظیمیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بھگوا آتنکی تنظیمیں ہیں، یہ ہر معاملے کو غلط رخ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس دوران ہندو تنظیموں نے بڑے پیمانے پر وبال کیا اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ایک کارکن نے کہا کہ یہ لو جہاد کا مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس سے شڑینتر اور ناپاک سازی کے شو کے تحت ماحول کو کیسے خراب کیا جائے۔ کبھی اچھے کام نہیں کریں گے، کبھی کسی ودوا بے سہارا کو سہارا دینے کا کام نہیں کریں گے، اور وہ جب کسی دھرم کی اچھی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس دھرم کو ایکسپٹ کر لیں تو پھر پیٹ میں مروڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جب تفتیشی ایجنسیوں کو جب الگ توجہ مبذول کرائی ہندو بھگوا بریگیڈ نے، تو ابھی تک کی یہ خبریں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی کے بھی اکسانے کا کہ اس لیڈی کو کسی نے اکسایا ہے اسلام قبول کرنے پر، ابھی تک ایسا کسی بھی شخص کا نام سامنے نہیں آیا ہے۔ آئیے ناظرین، گزشتہ کل جو کچھ ہنگامہ ہوا لوک سبھا میں آپ نے تمام نے دیکھا۔ جی ہاں، مہنگائی کو لے کر یہ حکومت ناپاک سازشیں کر رہی ہے اور مہنگائی پر سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک طرف اپنی دلال میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، اصل مدوں پر دھیان جانے نہیں دینا چاہتی ہے، ہندو مسلم۔ وہیں پر اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آخر مہنگائی پر بحث کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے۔ عام آدمی اب مرنا پسند کر رہا ہے اور مردوں میں خوشی کی لہر ہے کہ کم از کم مرنے کے بعد جو وستو اس کو جلانے یا دفنانے میں لگتی ہے، تو اس ظالم حکومت نے اس پر GST نہیں لگایا، تو مردوں میں خوشی کی لہر ہے، لیکن زندوں کے تو ہگنے اور کھانے پر ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ تو اب کانگریس نے کہا کہ مہنگائی پر یہ حکومت بحث نہیں کروا رہی ہے۔ کافی ہنگامے لوک سبھا میں بھی ہوئے ہیں، تو اب خبریں آ رہی ہے کہ کانگریس کے 4 ارکان لوک سبھا کی کاروائی سے انہیں معطل کر دیا گیا۔ کانگریس نے کہا اور اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ کیندر سرکار، مودی سرکار پوری طریقے سے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ کانگریس ملک کے مظلوم شہریوں کی، عام جنتا کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہتی ہے، لیکن حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی ایسی ناپاک سازشیں کرتی ہے، اور جو وہاں پر آواز اٹھاتا ہے اسے وہاں سے یوں سمجھے کسی بھی طریقے سے شڑینتر اور ناپاک سازشیں کر کے اسے معطل کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ جہاں سننی چاہیے اور جہاں سنانا چاہیے وہاں پر یہ حکومت ہٹلر اور تاناشاہی اختیار کر رہی ہے۔ تو اب کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنتا شری لنکا کی طرح روڈ پر آ جائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کا حال شری لنکا کی طرح ہو، لیکن حکومت بھی نہیں چاہتی کہ عام جنتا جو ہے اصل مدوں پر بحث کرے یا دھیان دیں۔ ناظرین، گزشتہ 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر خالد سیفی کی اہلیہ، ان کی بیوی کا ایک درد بھرا ویڈیو کافی وائرل ہوا، جو کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو صحیح طریقے سے جیل میں ان کو دوائیں بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ منڈولی جیل انتظامیہ پر انہوں نے 3 ساڑھے 3 منٹ کی ویڈیو پر میں سنگین الزامات لگائے تھے۔
جی ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ خالد سیفی کو کس بنیاد پر اندر رکھا گیا؟ ایک عورت جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اسی عورت کی وجہ سے ملک میں قتل ہوئے، ہنگامے ہوئے، ماحول خراب ہوا، لیکن وہ عورت بی جے پی کے اس لیے آزاد ہے. اور خالد سیفی سی اے اے کے آندولن جو جمہوری طریقے سے سال بھر پورے ملک میں چلے، انہی آندولن کو لے کر کچھ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں، جن میں خالد سیفی بھی ہے. تو خیر، خالد سیفی کی بیوی نے منڈولی جیل مینجمنٹ پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ ٹارچر کا معاملہ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ندیم خان صاحب جو یوں سمجھے کہ یونائٹڈ اگینسٹ کے ایکٹیو رکن ہیں، انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ خالد سیفی کی اہلیہ کا جو ویڈیو تھا اس کو اب زیادہ وائرل نہ کریں اور اس پر گفتگو بند کریں. خالد بھائی کو ڈاکٹروں نے دیکھ لیا ہے اور دوا بھی دے دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ضمانت کا معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس لیے فی الحال اس پر ہی فوکس رہنے دیں. زیادہ شور شرابے سے جوڈیشل پریشر میں آ جاتی ہے. چلیے آئیے، نریندر جی مودی نے بہت پیارا بھاشن کیا. ویسے وہ پیارا ہی بھاشن کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھینکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، وزیر اعظم ہے، تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا پڑے گا. اب دوسرے وزیر اعظم بھی یا دوسرے نیتا بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، تو بڑا آدمی ہیں، بڑے ہیں، سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، تو جھوٹ بھی بڑا بولیں گے تو وہ تھوڑی تو اجازت ملنی چاہیے. اور لوگ پھینکنا کہتے ہیں، خیر وہ بہت سارا پھینکتے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ میں پھینکتا ہوں. لیکن پھر بھی انہوں نے کل اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کسی شخص یا پارٹی کے وروध کو ملک کا وروध نہ سمجھیں اور ملک کی مخالفت میں نہ بدلیں. ایسا انہوں نے کہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز سے یہ کہا ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر کسی شخص کی یا پارٹی کی اگر مخالفت کی جا رہی ہے تو اس کو ملک کی مخالفت میں نہ بدلیں. وزیر اعظم نے کانپور میں چودھری ہرمون سنگھ کی 10ویں برسی پر ورچوئل ریلی سے بھاشن کرتے ہوئے یہ بات کہی. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ اور آپ کی پارٹی کرتی ہے. یعنی جب آپ کی جھوٹ کو، آپ کی پھیکم پھاک کو کوئی بیان کرتا ہے یا آپ کا وروध کرتا ہے، آپ کی غلط نیتیوں کے خلاف کوئی بولتا ہے، تو آپ کی پارٹی اس کو ملک مخالف بتاتی ہے. تو یہ حرکت تو لوگ اب سوشل میڈیا پر کمنٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مودی جی یہ حرکت آپ کی پارٹی کا ہی فنڈا ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ اسے دیش دروہی بتاتے ہیں جو آپ کی جھوٹی اور غلط نیتیوں کے خلاف بات کرتا ہے یا جائز اور جمہوری طریقے سے وروध کرتا ہے. آئینہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے وادی کشمیر. سری نگر سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد الرحمان نے بتایا کہ بی جے پی کی طرف سے گزشتہ کل بی جے پی کی طرف سے جو شری نگر کا کشمیر کا مشہور لال چوک ہے، وہاں سے پہلی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا. بی جے پی نے پیر کے روز تجارتی مرکز سری نگر لال چوک کے گھنٹہ گھر سے اپنی نوعیت کی پہلی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا. بی جے پی کے جنرل سیکرٹری نے ریلی جس میں 300 غالباً موٹر سائیکل یا 30 موٹر سائیکل تھی، ان میں حصہ لیا اور اس کو ہری جھنڈی دکھائی. اور یہ ریلی 26 جولائی کو وجے دیوس کے موقع پر یعنی آج کارگل جنگ میموریل پر اختتام پذیر ہوگی. ریلی میں حصہ لینے والوں کا تعلق بی جے پی کے یووا مورچے سے تھا جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے، اور اس موقع پر پارٹی کے بعض اہم لیڈران بھی موجود تھے. ریلی سے بھاشن کرتے ہوئے بی جے پی لیڈروں نے فاروق عبداللہ اور مفتی خاندان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں خاندانوں نے گزشتہ 70 برسوں کے دوران حکومت کی. انہوں نے اس کو یعنی شری نگر کو ٹیررزم کا مرکز بنایا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو ٹورزم کا مرکز بنایا. بالکل انہوں نے کھل کر یہ بات کہی. لیکن اب لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ جتنے فوجی یا جتنے ہمارے آرمی کے جوان ان 70 سالوں میں نہیں مارے گئے، آپ تھوڑا سا تحقیق کر لیجئے کہ جب ان 7 سالوں میں کتنے جوان مارے گئے ہیں. تو ٹیررزم 70 سالوں میں کتنا ہوا اور 7 سالوں میں سری نگر اور جموں اور وادی میں کتنا بڑھا اور پھیلا، اس کا آنکڑا بھی آنا چاہیے. اور ابھی بھی کشمیری پنڈتوں کا کتنا برا حال ہے
वो भी आंकड़ा आना चाहिए कि कितने कश्मीरी पंडित इन 7 सालों में मरे हैं और कितने वहां से छोड़कर भागे हैं। तो जब बीजेपी हुकूमत और 56 इंच का सीना ये दावा कर रहा था कि भाइयों बहनों हमारे आने के बाद टेररिज्म दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये भी आना चाहिए कि इन 7 सालों में कितनी दहशतगर्दी खत्म हुई या बढ़ी। चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है। नितिन गडकरी, जानते हैं आप, एक बड़े नेता का नाम है, कदआवर शख्सियत का नाम है, बीजेपी के कदआवर नेता है। अक्सर वो अपने बेतकल्लुफ और बेबाक बयानों से जाने भी जाते हैं और चाहे भी जाते हैं। अक्सर आप ये ना सोचें कि भाई बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे सभी लोग ऐसे हैं जो सच नहीं बोलते, नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं या कभी कभी उनकी अंदर आत्मा से आवाज़ सच्ची आई जाती है। तो नितिन गडकरी ने ये कहा कि कई बार महसूस होता है कि सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो लोग सवाल कर रहे हैं, साहब आप है, आपकी पार्टी है, आपकी ही पार्टी की सत्ता है, तो अब लोगों के दिलों में कई सवालात खड़े हो गए कि आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत में ऐसा क्या हो रहा है कि जो आपके दिल में ऐसा आ रहा है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने एक प्राइवेट प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि हमें समझना चाहिए कि ये सियासत क्या है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर आप गौर से देखें तो सियासत सिर्फ और सिर्फ समाज की और मुल्क की तरक्की के लिए होती है, लेकिन आज की जो सियासत है उसको देखें तो नितिन गडकरी ने कहा कि ये 100% सिर्फ सत्ता और इक़्तिदार के लिए है। तो अब लोगों ने नितिन गडकरी जी के इस जुमले को खूब हाईलाइट किया कि नितिन गडकरी अपने दिल की और आत्मा की बात कह रहे हैं, और जाहिर बात है कि सत्ता उनकी ही पार्टी की है, उन्हीं की है, और वो देख रहे हैं कि अभी जितनी सियासत हो रही है वो सिर्फ सत्ता के लिए ही हो रही है। जैसे महाराष्ट्र की जमहूरी तरीके से हुकूमत को, जीती हुई हुकूमत को गिराना और हर जगह नीच और घटिया हरकतें करना, तो इसमें मुल्क सेवा, जनता सेवा, मानव सेवा दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए नापाक हरकतें की जा रही है। नाज़रीन आइए, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता और गुजरात से ताल्लुक रखने वाले लीडर शक्ति सिंह ने बीजेपी पर डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी, घटिया और नीच पॉलिटिक्स का इल्जाम करते हुए दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी 2014 से ऐसा लगता है कि ईडी, सीबीआई, जितनी भी तफ्तीशी एजेंसियां हैं, इनको एक भी बीजेपी के नेता का घर नजर ही नहीं आ रहा है। कोई बीजेपी नेता का नाम लिस्ट में इनके है ही नहीं। सारी ईडी, सीबीआई इंक्वायरी सब अपोजिशन की तरफ जा रही है। और जब सोनिया गांधी जैसी कदआवर नेता को ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है तो कांग्रेस कारकुनान थोड़ा सा जायज तौर से हंगामा करते हैं, तो बीजेपी घटिया और नीच हरकत करते हुए कहती है कि ये गलत हो रहा है। तो इन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि मुझे याद है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि मोदी जी को जब बुलाया था एसआईटी ने, आप जानते हैं मोदी जी पाक पवित्र है, 2002 में जो कुछ हुआ था उस वक्त वजीर आला यही थे गुजरात में। तो अब जब उन पे सब इल्जाम लगे थे तो वो कहते हैं कि जब एसआईटी ने मोदी जी को बुलाया था तो वो चुपचाप नहीं गए थे, खूब हंगामा किया था, यहां तक कि गवर्नर की भी मुखालिफत हुई थी। शक्ति सिंह ने कहा कि एसआईटी ने मोदी को बुलाया था तो खूब हंगामा इन्होंने किया था, क्योंकि उस वक्त गुजरात में इन्हीं की हुकूमत थी और ये सीएम थे, और इन्होंने जो हरकतें उस वक्त की थी, उन्होंने कहा, शक्ति सिंह ने कहा कि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। बीजेपी इस वक्त नापाक, घटिया किस्म की नीच पॉलिटिक्स कर रही है। 2014 से पूरी तरीके से सीबीआई और ईडी और तफ्तीशी एजेंसी को नापाक तरीके से अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के दबंग नेता मुख्तार अंसारी, जी हाँ, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी अहलिया, उनकी बीवी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस छापामारी कर रही है। एक्स मेंबर असेंबली विधायक मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी और मेंबर असेंबली बेटे अब्बास अंसारी की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ जिला की पुलिस ने पीर को गाजीपुर में कई जगहों पर दबिश दी, मगर उन्हें दोनों में से कोई नहीं मिला।
मैं आपको बता दूं कि मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अफशां अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा एमएलए अब्बास अंसारी पर इस साल की इब्तिदा में हुए रियासती असम्बली इलेक्शन के दौरान अफसरान के साथ बदतमीजी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने डायलॉग की अंदाज में गोया कि अपना बयान दिया। जैसे आप जानते हैं कि मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था और मुझे गैरों से क्या अपनों से शिकवा है। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि शरद पवार ने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे अपनों ने धोखा दिया है। बगावत की वजह से शिवसेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। खैर, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना का जो इंतखाबी निशान है, चुनाव चिन्ह है, उसका तनाज़ा, उसका विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और हुकूमत बनाने वाले बागी शिवसेना लीडरान को एमएलए नहीं समझा जा सकता। शिवसेना के चुनाव चिन्ह का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महाराष्ट्र के एक्स वजीर आला, एक्स सीएम उद्धव ठाकरे की क़यादत शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके वजीर आला एकनाथ शिंदे और पार्टी के दीगर लीडरों की जानिब से उन्हें असल शिवसेना तस्लीम करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।